السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے موجودہ زمانے میں چند نام نہاد اہل قرآن لوگوں کے بارے میں، جو در حقیقت قرآن کے منکر ہیں اور حدیث کے منکر تو وہ ہیں جس کا وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں۔ اب یہ جو آج کل نام نہاد اہل قرآن ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نازل کیا ہے، قرآن ہی وحی ہے، قرآن ہی شریعت کا ماخذ ہے، اس کے علاوہ شرعی ماخذ اور کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ احادیث نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ مجوسی روایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ من گھڑت بنائی گئیں اور دین میں اضافہ کیا گیا اور لوگوں کو فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب یہ جو نام نہاد اہل قرآن ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوانے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے، ان کا بنیادی پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ قرآن مکمل تفصیل والی کتاب ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا علم اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کی، قرآن کریم اللہ کی کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، لیکن وحی صرف قرآن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو ہمارے ذریعہ سلسلہ سند کے ساتھ احادیث کی صورت میں پہنچی، جس کی دلیل قرآن کریم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان علم القرآن، وہ اللہ وہ رحمان ہے، اور اس کے رحمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے آپ کو قرآن سکھلایا ہے۔ خلق الانسان، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہاں پہ الانسان کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علمہ البیان، اور اس انسان کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان یعنی اس قرآن کی تفسیر سکھلائی جو تفسیر ہم تک بذریعہ احادیث پہنچی ہے۔ اب یہ نام نہاد اہل قرآن جو پہلی دلیل اپنی پیش کرتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں اگر آپ کے نزدیک قرآن ہی کافی اور شافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، تو پھر ہمیں یہ بتلائیں قرآن کریم میں بنیادی احکامات تو موجود ہیں لیکن ان کی تفاصیل موجود نہیں، اور کئی ایسے بنیادی مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہونے والے ہیں، انتہائی ضروری اہم ہیں، لیکن قرآن ان کے بارے میں خاموش ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وراثت کے متعلق بڑی تفصیل بیان کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کا نصف ہے، اس کو آدھا ملے گا، اس کو 50% ملے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اگر بیٹیاں 2 سے زائد ہیں تو پھر ان کے لیے 2 ثلث ہے، ثلثا ما ترک، 2 ثلث، ثلثین جسے کہتے ہیں، 66%، 2/3 یہ حصہ ملے گا جب وہ 2 سے زائد ہوں گی۔ اب یہ ایک بڑا معمولی سا مسئلہ ہے کہ وہ شخص جس کی ہے ہی صرف 2 بیٹیاں، نہ اس کی ایک بیٹی ہے نہ 2 سے زائد ہیں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کا کتنا حصہ ہے؟ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ اسی طرح ایک اور یوزولی لوگوں میں پائے جانے والا یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، اس کے صرف بیٹے ہیں۔ اگر بیٹیاں اور بیٹے اکٹھے ہیں تو ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین،
کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی سے. لیکن دوسری طرف اگر صرف بیٹے ہوں تو ان کا کتنا حصہ ہے؟ قرآن اس بارے میں مکمل خاموش ہے. اسی طرح جد اور جدہ کا کتنا حصہ ہے، یعنی دادا اور دادی کا کتنا حصہ ہے وراثت میں سے، قرآن اس بارے میں مکمل خاموش ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھیے، قرآن کریم میں آج کل چونکہ حج کا موسم ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں، الحج اشہر معلومات، کہ حج اس کے مخصوص مہینے ہیں، مخصوص ایام ہیں. لفظ اشہر اللہ نے بولا ہے جو شہر کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، جمع قلت ہے، جو کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے 3 مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ ان مہینوں میں حج کے احرام باندھے گا، حج کی نیت کرے گا، حج کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب ہمارا ان نام نہاد اہل قرآن جو کہ حدیث کے منکر ہیں اور قرآن کے بھی منکر ہیں، ان سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بولا ہے الحج اشہر معلومات، یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ یہ کون سے معلوم دن ہیں؟ کن دنوں میں احرام کا حج کا احرام باندھ رہا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ حج کرنا کس طرح ہے؟ حج کا طریقہ کیا ہے؟ حج کے ارکان کیا ہیں؟ حج میں کون کون سی عبادت ہے جو بجا لانی ہے؟ تلبیہ کس طرح پڑھنا ہے؟ احرام کس طرح پہننا ہے؟ میقات کون سے ہیں؟ کہاں سے احرام باندھ کر آنا ہے؟ کس کس پہ قربانی فرض ہے، کس پہ نہیں؟ ہاں، اس کی چند تفاصیل تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقامات میں موجود ہیں، سورۃ الحج میں موجود ہیں، لیکن مکمل تفاصیل پورے قرآن میں موجود نہیں. تو ہمیں بتائیں حج کس طرح کریں گے؟ یہاں پر چند منکرین حدیث یہ جواب دیتے ہیں جی حج ایک عبادت ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ تھا حج کس طرح کرنا ہے، لہذا اسی طرح حج کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کون سی ایسی تواتر کی روایات ہے جن سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حج منقول ہوتا آ رہا ہے؟ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام سے پہلے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ تھے، جو کہ دشمن تھے، جو اللہ کے بھی دشمن تھے، اللہ کی کتاب کے بھی دشمن تھے. ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ. اور مشرکین مکہ، ان کی جہالت کا تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین نے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عبادت کا طریقہ منقول کیا ہے، ہمارے لیے وہ کافی اور شافی ہے. تو ہم پھر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ روایات آپ کے نزدیک مقبول ہیں، قابل قبول ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ روایات جو کہ اسلام میں محدثین نے درج کی ہیں سلسلہ سند کے ساتھ، تمام راویوں کی جانچ پڑتال کر کے اسماء و رجال پر کتابیں لکھ کر انہوں نے صحیح احادیث کو غلط احادیث سے علیحدہ کر کے آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں، آپ ان روایات کے منکر ہیں. اور وہ روایات جن میں آدمیوں کا ہی نہیں پتہ کس نے روایت کیا ہے، جس میں لوگوں کا پتہ ہی نہیں کس بندے نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حج کا طریقہ منقول کیا، آپ اسے مان رہے ہیں. اسی طرح اگر قرآن مکمل کتاب ہے تو قرآن میں ہر چیز کی تفسیر موجود ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیتے ہیں زکوٰۃ کا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. اب زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جو قرآن کریم میں بارہا بار موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت میں بنیادی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نمبر 1 کتنا نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نمبر 2 کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنے % زکوٰۃ نکالنی ہے؟ نمبر 3 کب نکالنی ہے، وقت کیا ہے؟ سال بعد نکالنی ہے، ہر مہینے نکالنی ہے، روزانہ نکالنی ہے، کب زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو یہ 3 سوال ہیں جو کہ بنیادی سوال ہیں زکوٰۃ کے متعلق. قرآن ان تینوں کے بارے میں خاموش ہے.
ہم کہتے ہیں اگر قرآن مکمل کتاب ہے تو پھر یہ بنیادی احکامات ہی قرآن میں موجود نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کا مقام بیان کیا ہے اور اس کو لوگوں پر فرض قرار دیا ہے۔ چلو 5 اوقات کی نمازیں یہ تو قرآن سے بھی مل جاتی ہیں، قرآن کریم میں 5 اوقات کی نمازوں کا ذکر ہے، لیکن ان کی رکعات کون سی ہیں، کتنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکوع کا ذکر کیا، رکوع کس طرح کرنا ہے، اس میں تسبیحات کون سی پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا ہے، اب سجدے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ نماز کا مکمل طریقہ کہاں پر ہے؟ قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اسی طرح ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر قرآن مکمل کتاب ہے تو قرآن میں شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے یہ انسان کی ایک فطرت کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی تفصیل بھی قرآن کریم میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، اور مائیں کون سی ہیں؟ الا اللائی ولدنہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائیں وہ ہوتی ہیں جو جنم دیں، جو بچے کو جنم دیں وہ حقیقی مائیں ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن کی روح سے اگر دیکھیں تو حرمت علیکم امہاتکم، قرآن نے یہ تو بیان کر دیا کہ آپ پر آپ کی مائیں حلال ہیں، لیکن کیا دادی سے نکاح حرام ہے؟ کیا نانی سے نکاح حرام ہے؟ اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، جس بنیاد پہ یہ سارے مسائل ہم حدیث سے حل کریں گے، لیکن جو نام نہاد اہل قرآن ہیں ان سے ہمارے یہ سوال ہیں کہ آپ بتائیں قرآن کس طرح مکمل ہے، اور یہ سارے مسائل حدیث کو اگر ہم شریعت سے نکال دیں تو قرآن سے یہ کس طرح پورے ہوں گے، کس طرح ثابت